کورس کے حوالے سے ہماری تیسری حدیث ہے. حدیث نمبر کون سا ہے یہ؟ 3. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث یہاں پہ بھی لکھی ہوئی، دیکھیں یہ اس کا مفہوم جو ہے نا یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، پوری حدیث پڑھیں میرے ساتھ مل کے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعث اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعث اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حفظ، جس نے یاد کیا. حفظ کہتے ہیں نا یاد کرنے کو. حافظ کو حافظ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن یاد ہوتا ہے. حافظ القرآن بھی ہوتے ہیں، حافظ الحدیث بھی ہوتے ہیں، حافظ الفقہ بھی ہوتے ہیں، حافظ علم التفسیر بھی ہوتے ہیں. یہ سارا حافظ کہتے ہیں کس کو؟ جس کو کچھ یاد ہو. ہم ہمارے اصطلاح کے اندر حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن یاد ہو. حضور فرما رہے من حفظ، جس نے یاد کیا، علی کیا امتی، میری امت میں سے کیا یاد کیا؟ 40 حدیثا. 40 کس کو کہتے ہیں؟ 40 کو. 40 کس کو کہتے ہیں؟ 40 کو. حدیثا فرمایا جس نے 40 حدیث یاد کی. کیا یاد کی؟ 40 حدیث یاد کی. بعث اللہ، اللہ اس کو اٹھائے گا. کیا؟ اللہ اس کو اٹھائے گا. ہم کہتے ہیں نا دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں نماز اذان کے بعد جو دعا ہے، بعث اللہ یوم القیامہ. تو کیا اللہ اس کو اٹھائے گا؟ کیا اٹھائے گا؟ فقیہن. اس کو کیا اٹھائے گا؟ اللہ فقیہ اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مفتیان کرام کو. علماء کرام سے اوپر ڈگری جو ہے وہ مفتیان کرام کی. فقیہ، اللہ اس کو کیا اٹھائے گا؟ فقیہ اٹھائے گا. قیامت کے دن اللہ اس شخص کو فقیہ اٹھائے گا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 حدیثیں یاد ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا، وَشَهِيدًا، اور اس کی گواہی بھی دوں گا. یار اندازہ کریں، آج کوئی بڑا پیر، بڑا مفتی، بڑا عالم، بڑا حاجی صاحب کوئی ہماری گواہی دے دے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ بندہ، اس کا کریکٹر اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر اتنی اچھی گواہی ہے. قیامت کی جب حضور گواہی دے رہے ہوں، ہیں جب حضور گواہی دے رہے ہوں، اب مجھے بتائیں پھر وہ شخص در بدر پھرے گا؟ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر ہی رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے در پر ہی رہیں. اور یہ حضور کے در پر کس طرح؟ میرا آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے سینے چوڑے کر لیں اور کسی مفتی صاحب کے ساتھ میرے کو 40 حدیثیں یاد ہے، میں تو تیرے سے بڑا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بالکل مطلب نہیں. سہولتیں آپ کو عالم جیسی میسر ہوں گی. عالم ہوتا ہے. عالم تو جس پر ہاتھ رکھ دے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. امام احمد بن حنبل کے دور پہ ایک شخص، آپ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ بھئی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو شخص کہنے لگا کہ میرے گناہ تو بہت تھے، نیکیاں میری تھی نہیں، لیکن ایک بار ایسا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور امام احمد بن حنبل، یہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے فقہ حنبلی کے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے نیچے وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نیچے وضو فرما رہے تھے. میں پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ تھا. تو میری نظر جب امام احمد بن حنبل پہ پڑی تو میں نیچے سے اتر آیا اور پھر اپنے گھر کو چلوٹا آ کے ہاتھ نہیں چوما امام احمد بن حنبل کے، آپ کے سلام نہیں کیا، بلکہ بس دل میں ادب
اور ادب کی وجہ سے میں وہاں سے چلے گیا. تو فرمایا پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادب کی وجہ سے، اس عالم کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. تو علماء کی بات تو الگ ہے. یہ آپ حدیث اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں یا علم دین اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ علماء سے جا کے جھگڑا کریں. ہاں، ہمیں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی کتاب میں آتی ہے نا، اچھا یار امام صاحب یہ تو اس طرح کر رہے تھے، امام صاحب کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مفتی صاحب کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ارے اللہ کے بندے، تو نے ایک کتاب پڑھی، اس نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے کئی کتابیں پڑھی ہیں. ایک فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر کامرس کا کوئی سبجیکٹ سر سے پڑھ رہا ہے، اگر سر پڑھانے والا ہے تو سر اگر اس کو کوئی اور بات کرتا ہے، فیفو میتھڈ یا لیفو میتھڈ یا بیلنس شیٹ بنانے کا دوسرا طریقہ یا انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کا دوسرا طریقہ، تو اس کا یہ نہیں کہ سر آپ نے تو یہی طریقہ بتایا تھا. ارے اللہ کے بندے، طریقے تو بہت ہو سکتے ہیں، میں پڑھانے والا ہوں تو سن تو صحیح. علم دین تو ایسا ہے کہ بندہ مرتے دم تک حاصل کیا جائے، اس کا باپ ختم نہیں ہوتا، اس کا بھوکا کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ تو اتنا جتنا حاصل کیا جائے کم ہے. تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جس طریقے سے آپ دیکھیں آرمی ہے، جنرل کرنل کو جو فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہے وہ کسی عام اہلکار کو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کا بنگلہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی علیحدہ ہوتا ہے. لیکن کوئی جنرل، کوئی کرنل کسی بندے پہ خوش ہو جائے اور اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ اپنے برابر والے فلیٹ میں رکھ دے اور کہے کہ بھائی تیری ساری مراتیں وہی کہ جو ہماری ہوتی ہیں، ساری تجھے وہی سہولتیں اور ساری زینتیں آرائشیں وہ دی جائیں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہلکار یہ بولے گا جنرل صاحب میں بھی جنرل ہو گیا ہوں. ایسا ہے کیا؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ وہی ہے اہلکار والا، لیکن اس پر کرم کر دیا گیا. اس پہ کیا کر دیا گیا ہے؟ کرم کر دیا کسی جرنل نے، تو جس کی وجہ سے اس کو اپنا پڑوس عطا کر دیا. لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اس بات سمجھے کہ وہ جرنل ہی ہے، میں ہی ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ اگر باپ بیٹے پہ ہاتھ رکھ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلا ہاتھ بیٹا باپ پہ رکھے. ارے باپ آج تو نے میرے اوپر ہاتھ رکھا، میں بھی تیرے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں. یہ تو باپ کی شفقت ہے کہ باپ نے رکھا، لیکن بیٹے کو اپنے اوقات میں ہی رہنا چاہیے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے بات کہ بھائی 40 حدیثیں سیکھنے کے بعد آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا. لیکن اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے لمبے چوڑے ہو جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں اور دیگر چیزوں میں مبتلا ہو جائیں. نہیں، کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لیں. آپ دیکھیں نا، آپ سارے 40 حدیثیں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں بھی اسی نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے بھی آپ لوگوں کو سکھانے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. میرے یہ جو صدقہ جاریہ بن جائے میرے اہل و عیال کے لیے، میرے والدین کے لیے، ساروں کے لیے. یہ چیزیں دین ہیں، اسی کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے 40 حدیثیں سیکھ لی، کیا؟ جس نے 40 حدیثیں سیکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیہ اٹھائے گا. کیا کرے گا اللہ قیامت کے دن؟ فقیہ اٹھائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کی گواہی دے رہا ہوں گا. آئے مل کر پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعث اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا. اللہ